پیچھے رونا کیسا ہے، اور عوام یہ کہتی ہے کہ رونے سے مرحوم کو جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے، اور اس میں کیا سچائی ہے؟ اور اگر مرحوم کے والد یا کوئی ایسا خاص چلا جائے اور آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ حدیث پاک تو موجود ہے اس بارے میں کہ مردے کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچاؤ اپنے مرحوموں کو، اور آپ جب روتے ہو تو مردہ بھی روتا ہے، تو یعنی اس قسم کا حدیث پاک میں مفہوم موجود ہے کہ رونے سے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ کسی بھی معاملے کی اگر ایک حدیث ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث بھی موجود ہو، تو اس لیے بہتر ہے کہ خود حدیث آج کل جو لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، ممکن ہے کہ اس حدیث سے وہ مسئلہ نہ نکلتا ہو جو عوام سمجھ لے الفاظوں کو دیکھ کر، تو حدیث موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر صورتیں نہیں بن سکتی۔ ہاں، یہ رونا جو نوحہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کسی مردے کے معاملات کو بیان کر کر کے رونا، چیخ پکار کرنا، یا پھر رونے والیوں کو بلانا، اور ان کے لیے بھی مطلب ایک گروپ ہوتا ہے، غالباً وہ ردالی ایسے کچھ کہتے ہیں کہ وہ رونے کا کام کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کی ٹیم آتی ہے اور آپ کے گھر پہ میت پہ جو ہے وہ روتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے، تو اس قسم کے رونے جو ہیں وہ منع ہے۔ البتہ اتنا کہ اگر کوئی شخص مردے کے بعض صورت میں فضائل بیان کر کے رونا، یہ بھی جائز ہے مردے کے، اسی طریقے سے آنکھوں میں آنسو اور آواز کے ساتھ رونا، یہ بھی جائز ہے۔ اب آواز سے مراد چیخ و پکار نہیں ہے، بلکہ آواز سے مراد رونے کی آواز ہے، کہ جب بندہ روتا ہے تو رونے میں بھی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو وہ آواز مراد ہے۔ تو اسی طرح میت پہ اگر کسی کے قریبی رشتہ دار یا کوئی گھر میں فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا رونا جائز ہے، اور آواز اور بنا آواز کے بھی اور آنسو کے ساتھ بھی جائز ہے، اور بعض صورتوں میں اس کے جو ہے وہ مردے کے اچھائی بیان کر کر یا اس کے بارے میں کوئی ذکر کر کر بھی رونا، یہ جائز ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر جو ممانعت ہے وہ اسی قسم کی ہے کہ چیخ و پکار کرنا یا مبالغے کے ساتھ اس کی بڑائی بیان کرنا، یعنی بڑا چڑھا کر اس کے بارے میں باتیں بولنا جو اس میں تھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ باتیں، مطلب اگر کوئی ایک عام شخص ہے، بے نمازی، فاسق اور فاجر، اور اس کے بارے میں اچھائیاں بیان کر کر کے بندہ جو ہے نا رو رہا ہے، تو ایک ان کو جو ہے وہ رونا منع ہے۔ اور دو پکاروں پر جو ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے، یعنی دو آوازوں پر۔ ایک آواز سے مراد وہ یہ چیخ و پکار، ایک تو تانا دینا کسی کو، اور دوسرا یہ کہ میت کے اوپر نوحہ کرنا، یعنی اس کے اوپر رونا۔ تو یہ جو رونے کی صورتیں ہیں کہ جو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے، یعنی اکثر تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ جائز والی ہوتی ہیں، ریئر چانس میں ایسا ہوتا ہوگا کہ کہیں پر بہت زیادہ سینہ پیٹ کے روتے ہوں گے، بہت زیادہ ہائے شور گل کر کے، یا بہت زیادہ بلانے رونے والیوں کو بلا کر وہاں پر ایسا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہوگا، تو وہ چیز صرف جو ہے وہ منع ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کہیں پر اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو اس کو جان بوجھ کر رلاتے ہیں، تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر کسی کو کوئی بھاری غم یا صدمہ لگتا ہے تو اس کے دل کے اندر بیماری کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو رلایا نہیں گیا تو رونے سے دل کی گرمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دل کو تھوڑا سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اگر بندہ نہیں روتا تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ صدمے میں لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کو بہت صدمہ لگتا ہے کہ ان کے حواس کام نہیں کرتے، تو ان کو رونا ہنسنا کچھ بھی سوجھتا نہیں ہے، یعنی دماغ اور دل دھیرے دھیرے وہ نقصان کی طرف جاتے ہیں، تو اس سے بڑی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو طب کے اعتبار سے بھی، یعنی سائنس اور ڈاکٹری لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے کہ اگر کسی بندے کو صدمہ پہنچے یا کوئی ایسا معاملات ہو تو اس کو جو ہے وہ رویا جائے یا رلایا جائے، تو جب آنسو نکلتے ہیں تو اس سے دل تھوڑا سا سکون بخش ہوتا ہے اور اس سے دل کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی کی اصل ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رلاتے ہیں بہت سارے موقع پہ، اگر کوئی شخص نہیں روتا تو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا رو جائے تاکہ یہ صدمے سے باہر آئے، تو اس طرح سے بھی کسی کو رلانا یا رونا یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض غم اور یعنی دل کا جو غم ہوتا ہے اور آپ کے آنسو ظاہر ہے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں ہے، اور غم بھی ایسی چیز ہے اگر کسی کے قریبی کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ دکھ اس کو خود بخود ہوتا ہے۔ خود حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی آپ نے جو ہے آنسو مبارک بہائے، تو آپ کے بھی جو ہے آنسو نکلے، تو اس سے معلوم نہیں چلا کہ بندے کو جب کسی عزیز کے رخصت ہونے کا غم ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں نم
ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ رونا چیخو پکار کے ساتھ نہیں تھا، بس یہ کہ اپنے کے جانے کا دکھ ہوتا تو بندہ روتا۔ تو اس قسم کے رونے پر جو جنرلی آپ دیکھتے ہیں ایسا کوئی میت پہ اس پہ عذاب نہیں ہوتا۔ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے یعنی حدیث سے ہی بیان کی گئی، لیکن مفہوم سوشل میڈیا پر غلط بتا دیا جاتا ہے کہ بالکل رونا ہی نہیں ہے۔ اب ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شاید ہی کوئی گھر دیکھو کہ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو اور کوئی بندہ روئے بھی نہ، تو ایسے میں بھی لوگ تانے دیں گے کہ لگتا ہے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا ان کے جانے سے، بندہ تو روتا بھی نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو انسانی فطرت والا عمل ہے کہ آدمی اگر کسی قریب کو دکھ یا غم یا فوت دیکھے تو وہ خود بخود رونے لگتا ہے، اس کا رونا آتا، تو یہ بعض صورتوں میں آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی غم یا صدمہ پہنچتا ہے تو آدمی رونے لگتا ہے، یہ بھی بعض صورتوں میں آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور یہ رونا بعض صورتوں میں فائدہ مند بھی ہو جاتا ہے یعنی دل اور بیماری کے لیے۔ تو اس طرح سے چیخو پکار کے ساتھ اگر نہ رویا جائے تو یہ رونا جائز ہے، اس سے میت پہ کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ اور جو رونے والے پیسے دے کر بلائی جاتی ہیں وہ میت کی فضیلتیں بیان کر کے روتی ہیں اور پورے میں گا گا کے روتی ہیں گھر کے اندر، وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ نوحہ اس کی ممانعت ہے کہ جس کے بارے میں میت پر عذاب کا ذکر ہے کہ اس طریقے سے رونا یہ عذاب کا باعث ہے، ورنہ یہ کہ خاموشی کے ساتھ اگر بندے کے آنسو ہیں یا رونے میں آواز ہے تو اس رونے پہ کوئی گناہ نہیں، نہ اور بندے پہ نہ ہی مردے پر۔ باقی فضیلتیں بیان کر کے چیخ چلا کر نہیں رونا چاہیے۔ باقی مردے کا دکھ کسی کا بھی یعنی غم جو ہے وہ 3 دن تک ہے، غم ہو 3 دن، اس کے بعد بھی بعض صورتوں میں یاد کر کے کسی کو آنسو آ جاتے ہیں، جائز یہ بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی عزیز ہوتا ہے تو بعد میں بھی آنسو کوئی اس کا ذکر چلتا ہے یا کوئی بات چلتی ہے تو آ جاتے ہیں۔ تو اس بات سے بالکل بے فکر رہیں کہ ہر قسم کے رونے سے مردے پہ کوئی عذاب نہیں ہے اور یہ اختیار میں بھی بعض صورت میں نہیں ہوتا۔ سے اپنی خطاؤں کا شمار